السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ 28واں پارہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کے 194 تک جو نئی آیات پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو اس کائنات کا تعارف کروایا، اور یہ زمین اور آسمان جو بھی ہے اس کے درمیان میں اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں پورے اور زمین۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، وہ کون ہے، اور یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، تو تب جا کے ہمیں اللہ کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ دوسرے مقامات پہ آتی ہے، یعنی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کچھ بھی اس کائنات میں اللہ کا ہے، اور انسان بھی اس کائنات کی ایک شے ہے، ایک چیز ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا عطا کردہ انسان کے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے وہ اسی لیے فرمایا ہے، انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ امتحان کے لیے اس کو دیا ہے، اور انسان کو اس غلط فہمی سے نکالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کے مالک تم نہیں ہیں، مالک تو اللہ ہے اس کا اصل میں۔ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس بطور ایک امانت کے ہے جو اللہ نے تمہارے پاس رکھا ہے، تم کو عطا کیا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے طاقت اور قوت ہو، وہ چاہے معلومات ہو، چاہے علم ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دیکھیے اب فرشتے کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو
اللہ نے پیدا کرنے کا ذکر کیا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں جو خون خرابہ کرنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے سامنے اپنی انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد رکھا کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے پیدا کرنے کا، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، فرشتوں کا بھی لیا. تو اس کے بعد فرشتوں نے یہ اعتراف کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار آپ کی ذات ہر نقص و عیب سے بالکل پاک ہے. اور کیا کہا اس کے بعد؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اتنا ہی ہے جو آپ نے ہم کو عطا کیا ہے، بس اس سے بڑھ کے نہیں ہے. انسان کو جو اللہ علم دیا ہے نا، جس کو جتنا دیا اللہ کی عطا ہے وہ بھی، تو یہاں پہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے. تو اسی لیے جس کو جو چیز بھی جس کو ملی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اترانا یا اکڑ کرنا، حماقت کرنا نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کچھ بھی اسے دیا. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مملکت عطا کی جو کسی کو نہیں عطا کی. ہواؤں کے اوپر ان کا قابو پانا، سمجھ میں آ رہا، جنات ان کے تابع، بہرحال بہت ساری چیزیں. تو وہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا امتحان لینا چاہتا ہے، آیا میں شکر گزار کرنے والا ہوں یا ناشکری کرنے والا ہوں. یہ امتحان میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے. وہاں پہ وہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں. تو بہرحال ایک ایمان والے کے لیے اس کو اس کی سوچ کہ جو کچھ بھی مجھے ملا یا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا. دیکھیے مالک کی کوئی چیز ہے آپ کے پاس تو وہ مالک کی مرضی کے مطابق آپ کو استعمال کرنا ہے. مثال کے طور اگر آپ کے پاس کوئی نوکر ہے تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے ہر چیز کو. بھائی اس کو کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب جانا ہے، کیا جانا ہے. 1 سے 4 گاڑی ہے تو کون سی گاڑی اس کو استعمال کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. وہ اگر وہ منمانی کرے گا تو آپ اس کو لات مار کے نکال دیتے ہیں، ہے نا. یہی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی، ہم عبد ہیں. عبد کے معنی اللہ کے غلام، اور غلام کا کام کیا ہے؟ جو آقا کا جو حکم ہے وہی کام کرے. جو چیز آقا کو پسند نہیں ہے، یعنی اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ کام نہ کرے، اسے کہتے ہیں غلام. عبد کے معنی بندہ، بندے کے معنی غلامی کرنے والا، ہر حال میں غلامی کرنے والا. ہر معاملے میں اللہ نے اگر اس کو کروڑوں پتی بنا دیا تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ اس کا مالک ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام بنائے، امتحان کے لیے بنایا، یہاں پہ کچھ اصول بنائے ہیں اور اس کو مجازی طور پہ اس کا مالک قرار دیا گیا ہے. وہ حقیقت میں مالک نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ایک دن ایسا آنے والا ہے پوری کائنات کے جب ختم کر دیں گے، قیامت جب آ جائے گی، ہم خالص وارث ہم ہیں اس کائنات کے. یہ قرآن میں بات آئی. تو یہاں جو آ رہی بات وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے تو بات فرمائے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے یا زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے. اور وہ کون ہے؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے کے اوپر قدرت کرانے والا ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ کی وہ ذات ہے کہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کائنات پہ غور کرو، ذرا آسمان پہ غور کرو، ذرا زمین کو دیکھو. ہم کتنی بڑی کائنات بنائے ہیں، اور اس کائنات کو کون سنبھال رہا ہے؟ کون ہے اس کا چلانے والا، اس کو تھامنے والا کون ہے آخر؟ پوچھا اللہ قرآن میں. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے متعلق جو ہے قرآن مجید میں ایسے کئی آیات آتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کون ہے. اللہ فرمائے کہ اللہ وہ ہے اگر کسی چیز کے متعلق صرف ارادہ کر لیتا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی. کن فیکون، ادھر کہہ دیا وہ چیز وجود میں آ گئی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات بھی فرمایا، بطور سمجھ میں آ رہا اس کو دلیل کی ایک بات، وہ یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی، ختم ہوں گے،
یہ دنیا کو اللہ جب ختم کرے گا جس کا نام قیامت ہے تو اس کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما امر الساعات کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء. دیکھیے اب اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں انسان پلک مارنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے، اس سے کم وقت پہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کائنات کو ڈھیر کر کے رکھ دیں گے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی طاقت اور قدرت. وما امر الساعات کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. انسان ہے، انسان کی بات سمجھائی جا رہی ہے خاص طور پہ. اللہ کون ہے جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیا انسانوں کو. یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ کس کی؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ اللہ کی طاقت اور قوت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نشانیاں رکھ دیے ہیں. اس کے اوپر غور کرو. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دیکھو، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کو سمجھنے کی. یہ کیسا چل رہا ہے نظام یہ؟ پھر جب سے اللہ پیدا کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں. پوری مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فرماتے ہیں، چلا رہے ہیں وہ. اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ غور کرو اس کے اوپر، اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کرو. تم ان فی خلق السماوات والارض. قرآن میں بہت ساری آیات آتی ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے سورہ لقمان میں اور سورہ بہت سارے مقامات پہ یہ بات فرمائے کہ ذرا غور کرو کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بلند کیا بغیر ستونوں کے، تمہارے سروں کے اوپر تنا ہوا ہے، کڑا ہوا ہے. ذرا زمین کے اوپر غور کر کے دیکھو، اس زمین کے اوپر تم ہے، یہ زمین گردش گھوم رہی ہے، لیکن تمہیں محسوس ہو رہا ذرا بھی؟ کون سنبھالا ہے اس زمین کو؟ غور کرو. فرمایا سوچو، عقل استعمال کرو. قرآن مجید کی جو دعوت ہے نا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دعوت تعقل اور تفکر ہے. وہ قرآن کی جو دعوت ہے، دعوت تعقل و تفکر. یعنی بار بار قرآن آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، اپنی عقلوں کو استعمال کرو اور غور کرو. عقل کے اوپر ذرا لوڈ ڈالو، سوچو. سوچنے والی مخلوق ہے تم، عقل والی مخلوق ہے تم. اولی الالباب، اولی الالباب کے معنی عقل والے لوگ، سوچنے والے، سمجھنے والے لوگ. وہ مخلوق ہے. اور انسان کے مقابلے میں دیگر جو مخلوق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کر سکتی. وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو ضرورت تھا وہ علم اس کو دے دیا، پیدائش کے ساتھ ہی دے دیا، اور مرے دم تک اسی کے اوپر وہ قائم ہے. اس کے اپنے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی چیز ایجاد کری، کیا بتائیے آپ؟ انسان کو چھوڑ کے کوئی مخلوق نہیں، کوئی ایجاد نہیں کرے کوئی چیز، کیونکہ ان کو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں. پابند کر دیا، جتنی مخلوق جو دیے اتنا ہی رہنا، تم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنے لیے کوئی ایجاد کری، کوئی ایسی مخلوق ہے جو اپنے لیے سواری پیدا کر لی ہو؟ بتائیے آپ. کوئی ایسی مخلوق اپنے لیے کھانے پینے کے جیسے پکا کے کھا رہے ہیں، مزے مارے چیزوں پکا کے کھانے والی مخلوق ہے؟ نہیں ہے. کوئی ایسی مخلوق ہے جو اپنے لیے لباس کا انتظام کر لی ہو؟ کچھ بھی نہیں. انسان کر رہا ہے نا، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس کے اندر وہ چیز رکھا ہے اللہ نے غور و فکر کی. اسی لیے فرمائے کہ تم کو عقل دی گئی، غور و فکر کرو. دیکھو یہ آسمان کی پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر زمین کے پیدا کرنے میں، پھر زمین کو جس طرح اللہ نے بچھایا ہے، پھر تمہاری پوری زندگی زمین سے وابستہ ہے. آسمان سے بارش برستی ہے، باقی کا پورا معاملہ آپ کی زندگی کا سارا زمین سے. پوری انسان جو بھی ایجاد کر رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی، اس کا رانگ میٹیریل کہاں ہے؟ کہاں ہے رانگ میٹیریل؟ زمین سے نکال رہا انہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات بنایا نا، جب ہی وہ ساری چیزیں، یہ طاقت اور قوت زمین میں رکھا تھا.
لیکن انسان اس کے اوپر آہستہ غور و فکر کرتے 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 آج وہ چیزیں نکال رہا ہے اس کے اندر سے. رکھا تو تبھی سے تھا وہ، لیکن تب کی مخلوق ظاہر ہے کہ ان کے اندر ان کی عقل اتنی نہیں تھی، سمجھ ان کی نہیں تھی، لیکن آئے دن اور کیا کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. بہرحال اللہ نے انسان کو جو عقل دیا، شاہکار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عقل جو دیا ہے نا، کیسی کیسے چیزیں ایجاد کر رہا ہے دن انسان، عقل دنگ رہ جاتی ہے بالکل یا طور پہ. خدا نہ خواستہ اگر آج سے 200 سال پہلے کے لوگ واپس دنیا میں آ جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے وہ لوگ، کیا ہو گیا بھائی، کیا تھا. ہاں اور کرو آپ، مہینوں کا سفر جناب گھنٹوں میں ہو گیا. کون کر رہا ہے؟ عقل استعمال کیا انسان، جو بھی انسان بنا رہا ہے عقل ہے اس کے پیچھے. تو غور و فکر سے کام لو فرما اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر قرآن اللہ کا علم ہے، یہ تمہاری عقل ناقص ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے. غور و فکر سے کام لو. آپ جتنا غور و فکر کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے، آپ اللہ کی عظمت اتنی آپ کے سامنے آتے چلے جائے گی، اس کی کبریائی آپ کے سامنے آتے چلے جائے گی آپ. اور اس کے بعد جب اللہ کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر جتنا طویل سجدہ آپ اللہ کے لیے کریں گے اتنا ہی مزہ آپ کو آئے گا اس میں. آپ کو نہیں تو پھر یہ زبردستی کے سجدے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی، ما قدر اللہ حق قدری، تم اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہے تو کر رہے ہی نہیں، تمہارے پاس تو اللہ کی عظمت ہے ہی نہیں. ہاں بھائی، ایک ڈاکٹر کی عظمت ہے، ایک سائنٹسٹ کی عظمت ہے، فلاں فلاں. بھائی آپ ڈاکٹر کتنا بہترین علاج کیا ہے، میں کیسا آپریشن کر رہا، اس کا دل بدل رہا ہوں. نہیں، آپ اس ڈاکٹر کی آپ تعریف پہ تعریف کرے جا رہے ہیں آپ، لیکن اللہ کی تعریف کہاں ہے آپ کے پاس؟ کیوں آپ اللہ کو سمجھے ہی نہیں. آپ اللہ کو سمجھتے تو تعریف ہوتی پھر آپ کی برابر ہوتی یقیناً. ہاں سمجھے تو خود بخود وہ تعریف نکلتی. بھائی پوری قرآن جس آیت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، پوری قرآن جس آیت کے اوپر کھڑی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کا کلام اس کی تعریف سے ہی ہوتا. وہ رب کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ کوئی مشرق یا مغرب کی حد تک کا پرو نہیں ہے. رب وہ پوری کائنات اس کی اپنی ہے، جتنے مخلوقات سب اس کے اپنے ہیں. یہ غور و فکر کی ضرورت ہے ہمیں. یہی قرآن مجید کی دعوت اصل میں ہے. ایمان لانے کے بعد خاص طور پہ کہ آپ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کے معنی تدبر کے ساتھ پڑھو، تفکر کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد تذکر لو قرآن سے، آپ نصیحت لو قرآن سے. آپ جو کچھ بھی پڑھا ہے آپ کی زندگی میں آنا چاہیے وہ چیز، اور یہ چیز دوسروں تک بھی جانی چاہیے. یہ ساری چیزیں اس کے سلسلے میں تو ان کو اولو الالباب کہا گیا. غور و فکر کرنے والوں کو قرآن نے کیا کہا؟ اولو الالباب. اولو الالباب کے معنی صاحب سمجھ، عقل والے لوگ، لب والے لوگ. ہر چیز کو جب ان کے سامنے آتی ہے نا اس کے اوپر غور کرتے ہیں لوگ، کبھی بھی غور و فکر کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف میں آیت مبارک آتی ہے جس میں فرماتے ہیں وَقَأَيٍّ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. تو زمین اور آسمانوں میں اللہ کی بے حساب نشانیاں ہیں قدرت کی. رات دن تم گزرتے ہو اس سے، بس تمہارے سامنے آتے رہتے ہو. ہر چیز کھاتے ہو خود آتے رہتے، چلتے خود آتے رہتے، پیتے ہو خود آتے رہتے، سوتے ہو خود آتے رہتے. یہ سب اللہ کی نشانیاں آپ کو آتے ہی رہتے ہمیشہ. آپ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کی نشانیاں آپ آتے رہتے آپ کے پاس. آپ ٹرین میں بیٹھو، بس میں بیٹھو، دیکھو آپ کیسی کیسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے. آپ چل رہے ہیں آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی. آپ کھا رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے. ہاں آپ جناب عالی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہما قسم کے جناب عالی فروٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ سب یمرون علیہا، تم رات دن تمہارا گزر ہوتا ہے لیکن تم غور نہیں کرتے اس کے پیچھے. جب یہ ایک سیب یا کوئی میوہ تم لے کے کھا رہے ہو نا، کھا تو لیتے ہیں، کبھی سوچو تم ذرا یہ آیا کہاں سے، کیسا بنا، پھر اس کا رنگ دیکھو، پھر اس کا مزہ دیکھو، پھر اس کے اندر خوشبو دیکھو، اس کی بو دیکھو آپ، پھر اس کے اندر اس کی جو طاقت اور قوتیں تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہیں اس پھل کے اندر، پھر اس پہ غور کرو جو تم وٹامن کے نام سے جانتے ہو آج. ساری چیزیں تو کون پیدا کیا تھا؟ کیا ایک درخت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہلے، تو خالی پتے تھے. پتے آتے آتے ایک پھول آ گیا، پھول آتے آتے ایک چھوٹا سا پندا آ گیا، پندا آتے آتے جناب یعنی پھر اس کے بعد ایک پھل بنا، اس کے بعد وہ پکنا شروع ہوا، اس کے بعد پھر آپ توڑے اس کو. دیکھیں کتنے مراحل ہیں یہ. یمرون علیہا، پھر اس کے بعد جا کے آپ کے دسترخوان پہ آ رہا انہیں کھانے کے لیے. کن مراحل چل رہا ہے، اس کو گزار کے جو ہے نا آپ کو غذا بنایا ہے اس کی.
وہ اللہ سبحان ہے نا، تعریف اس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ارے فرمایا تم افرائیتم ما الذی تشربون کا تھا قرآن، جو تم پانی پیتے ہو غور کریے تم نے کہاں سے آ رہا پانی ہے، کیسا بنا، دیکھو پانی کا میکانزم کیا اللہ فرمایا۔ وہ پانی جو سمندر کا کتنا کھارا ہے کہ آپ اس میں منہ میں نہیں لے سکتے، آپ حلق سے نہیں اترتا وہ کھارا پانی، لیکن اللہ سبحانہ اسی سمندر کے پانی کو جناب علی بھاپ اور بخارات بنا کے ہوا میں اڑایا، اور اس کے اندر اس کے نمکینات کو نکال دیا، اس کے اندر جو سالٹ تھا، اس کے بعد آپ کو ایک ایسا پانی پلایا کہ مان فراتا، ایسا پانی جو حلق سے آسانی کے ساتھ اترنے والا ہو، مان طہورا، ایک پاک اور صاف شفاف پانی جو تمہاری پیاس بجھانے والے ہو، وَاسْقَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو ایسا پانی پلایا۔ غور کیا تم نے کبھی کہاں سے آیا پانی، یہ اس کی کیا اللہ کی کیا قدرت ہے، کیسی قدرت ہے، غور کرو۔ یہ ابر پانی کا ابر بن کے جا رہا ہے، لاکھوں ٹن اس کے اندر جانے پانی آپ کے سروں کے اوپر دوڑ رہا ہے، لاکھوں ٹن ہے ایک ابر میں پانی، بغیر کسی ستون کے بھاگ رہا ہے ہواؤں کے اوپر وہ۔ اور کیا تم نے کبھی اس کے اوپر؟ پھر جہاں پہ اللہ کا حکم ہے برسنا، وہاں جا کے برستا انہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ، یمرون علیہا، تم رات دن تمہارے سامنے گزر رہی وہ ساری چیزیں، تم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، تم غور کریں گے کہ تو ہوگا نا یہ۔ دیکھیے آپ ایک مثال میں آپ کو اکثر دیا کرتا ہوں، آپ کبھی دیکھے ہوں گے کہ کھلونے بنتے ہیں نا، پھلوں کے کھلونے، اکثر پلاسٹک کے کھلونے بن رہے ہیں، موم کے کھلونے بنتے ہیں، ایسے اندر کوئی سیب بن رہا، کوئی انگور بن رہا، کوئی کیلا بن رہا ہے، لوگ بنڈیوں پہ رکھے تو دور سے ایسا دکھ رہا کہ جنابی آپ تمیز ہی نہیں کر سکتے اصلی ہے یا کچھ ہے وہ، لیکن آپ جب اسے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ تعریف کرتے ہیں اس کے بنانے والے کی، کیا بنایا بھائی واقعی میں، پلاسٹک کا انگور کا گوشہ ہے، کھانے کا نہ کسی کام کا، نہ آپ کے کھانے میں کام میں آتا، نہ کسی دو پیسے کے کام کا نہیں ہے انہیں، لیکن پھر بھی بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اللہ حقیقی جو آپ کو غذا انگور دیا اس کا کھا کے اس کی تعریف نہیں ہو رہی، وہ کھانے کے کام کا بھی نہیں ہے بھئی، کتا بھی نہیں کھاتا، پھینک دیے تو پلاسٹک کا انگور کا، لیکن جس انداز میں بنایا انہیں اس کی تعریف آپ کر رہے ہیں۔ آپ ایک سیتافل دیکھ رہے ہیں آپ موم کا بنا ہوا ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ، جناب عالی ماؤس بنا اس کی تعریف کر رہے ہیں، جب کسی کام کا نہیں ہے آپ، لیکن اللہ جو حقیقی چیز آپ کو دیا آپ کھا رہے ہیں رات دن، لیکن اس کی تعریف نہیں، اس کا شکر نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے کتنی بڑی یہ ہے ہمارے لیے، اس کے اندر عبرتیں ہیں یہ، اسی لیے فرمایا یمرون علیہا، وہ چیزیں تمہارے سامنے آتی ہیں لیکن تم ذرا انجان بن جاتے، مطلب تم غور نہیں کرتے اس کو، ذرا غور کر کے دیکھو تم، کبھی تم نے پھول دیکھا کہ کیسے پھول ہیں، کیسے پھولوں کے اندر کیسی اس کی بناوٹ ہے، کیسے اس کے مختلف اس کے رنگ، کیسے ہر پھول کی رنگت الگ ہے، ڈفرنس کلر ہے پورے، ہر پھول کی بناوٹ الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، کون بنایا اس کو، کون کہاں سے آ رہی ہے یہ، کبھی غور کیا تم نے اس کے اوپر؟ نہیں کیا تم نے غور، کون کر رہا ہے؟ ہر ایک کے پاس جہاں بھی جو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی سا بھی پھول ہوگا وہ اس کا مالک اللہ ہے نا، تبھی تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے اس میں۔ ایسا امریکہ میں ایک پھول ہو رہا ہے اور وہی پھول انڈیا میں رہا، اس کی وہ الگ ہے اس کی وہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا ڈیزائن الگ ہے، اس کا گلاب یہاں ڈالو وہاں ڈالو ایک ہی ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا ایک ہے، خالق کائنات سب کا، رب العالمین وحدہ لا شریک لہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اس میں کوئی اللہ کو مشورہ نہیں دے رہا، نہ اللہ مشورے کا محتاج ہے، اللہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے حکمت سے ساری کائنات بنائے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ بغیر مادے کے اس کائنات کو پیدا کیا، بغیر میٹیریل کے۔ انسانات بناتا ہے تو اس کو ذرا پہلے تو اس کو رنگ میٹیریل ہونا نا، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا انہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کو ہم نے بغیر کسی مادے کے پیدا کیا ہے، ہمارا حکم خالی صرف حکم ہونا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے مادہ، لیکن یہ اور کے بس میں نہیں یہ بات، تو اس کو تو کچھ چیز بنانا ہے، اس کو کرسی بنانا تو لکڑی ہونا لازمی ہے اس کے لیے، ہاں چائے بنانا ہے تو چائے کی پتی کی ضرورت ہے اس کے لیے، ہر چیز کے لیے یہاں پہ اسباب دار الاسباب، لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا پابند، وہ خالق ہے، جس کو اللہ قرآن میں فرمایا کہ وہ فاتر ہے، ہر چیز کو پھاڑ کے نکال دینے والا،
اللہ بہت تعارف کرا اپنا قرآن مجید میں. تو یہاں وہی فرمایا خاص طور پہ یہ اولی الالباب کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں. ہم پڑھیں گے نا، قرآن کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے سمجھ کے. سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی مثال دیا، جو دودھ تم پیتے ہو نا، بڑا ہی پسندیدہ ہے انسان کا دودھ. اس جانور کو فرمایا، سامنے رکھ کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اس دودھ کو اس جانور سے جو نکالا ہے نا، گوبر اور پیشاب کے بیچ میں سے ہم نے اس دودھ کو نکالا، نہ تو اس کے اندر گوبر کی بو ہے نہ تو پیشاب کی بو ہے. دیکھو فرما، غور کرو اللہ کی نشانیاں کیا ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ انسان کو غور کرنا ہے بھائی، غور کرو. اس لیے فطری دین ہے یہ، غور و فکر کا دین ہے، عقل والوں کا دین ہے. لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو ماننے والے. کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں چاہے کھڑے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے بھی رہے تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے بھی تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ان کی یاد کرنا کیا ہے؟ یہ ٹھہرے تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے بھی تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے بھی ہے تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ یاد کیا ہے؟ یہ دوسرا جملہ قرآن کا اس کی وضاحت کر رہا، کھول رہا ہے اس کو. یاد کیا ہے؟ وہ یاد کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ یاد یہ ہے کہ بس تخلیق کائنات کے اوپر غور و فکر کر. ٹھہرے بھی رہے تو آسمان دیکھ رہے ہیں کیسا بنائیں گے اللہ، زمین اور آسمان اس کے نشانے پہ غور و فکر کر رہے ہیں. زمین کو کیسے بچھایا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں ندی نالے نکال اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اندر پہاڑوں کو کیسے کھڑا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے زمین کے اوپر بیلنس کے طور پر پہاڑوں کو رکھ دیا. ان تزول بکم، تاکہ تم کو لے کے لڑک نہ جائے، توازن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو یاد کرنے والے. ہم یاد کرنے سے مراد کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کوئی تسبیح لے لے کے کونے میں بیٹھ جانا، یہ یاد نہیں ہوتا. یہ اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر باشعور طور پہ ہوتا ہے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کی عقل میں ہونا وہ بات. آپ اللہ کا کون سا نام وہاں پہ لے رہے ہیں، اس نام کے اندر اللہ کی کیا تاثیر ہے، اس نام کے اندر کیا مفہوم ہے، اس نام کے اندر اللہ کی. اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے نا، جتنے بھی ہے نا، ہر نام کی ایک اپنی تاثیر اللہ اس کے اندر وہ رکھا ہے. کسی نام کے کیا بات ہے، کیا معنی اس کے ہو سکتے ہیں؟ وہ چیز ہونا ہے. یا بغیر کچھ معلوم ہی نہیں ہے ہم جناب علی اس کو اتنے دفعے پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں فلاں. آج ہمارے پاس بہت سارے چل رہے ہیں قصے، یہ وظیفے آج کل بہت چل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. یہ وظیفے اتنی دفعے پڑھ لو تم، وہ وظیفہ اتنی پڑھ لو تم. عجیب حال ہے، کون سا وظیفہ کتنی پڑھنے سے تم اتنا پڑھ لو وظیفہ. یہ وظیفہ اتنا پڑھو اگر تم مالی بحرانی سے پریشان ہے تو یہ وظیفہ اتنا پڑھ لو تم مالدار بن جائیں گے. تو میں پڑھ رہا ہوں بل کلنٹن کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے آخر؟ ہاں، وہ ریلائنس کا کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، امبانی کون سے وظیفے پڑھ رہے ہیں لوگ؟ بھائی ہاں، تم اتنے وظیفے پڑھ پہ بھی آج ہے تو کل نہیں ہے کھانے کو آپ کی. یہ غلط تشریحات کی گئی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہے یہ باتیں. دیکھیے دنیا کائنات جو بنایا ہے نا، اس میں دو قوانین چلتے ہیں، ایک طبعی قوانین اور ایک شرعی قوانین. ہم اسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہے جو اللہ اس کائنات کو بنایا ہے نا، یہ لا آف نیچر ہے ایک، اور یہ تبدیل نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ ایک ہے شریعت. شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے اندر آپ کو تبدیلی ہے. کیا تبدیلی ہے؟ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو آپ معاف کر لو، اللہ معاف کر دیتا اس کو. یہ تبدیلی ہوئی نا آپ کی. لیکن قانون نیچر کیا ہے؟ غلطی سے اگر آپ کا ہاتھ گرم بگونے میں پڑ گیا، ہاتھ وہ جلا دے گا نیچر، وہ آپ کو باقی نہیں رہے گا. اب یہ نہیں دیکھے گا یہ بڑا تہجد پڑھنے والا ہے. نیچر ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جو اصول ہیں نا وہ بدلتے نہیں وہ کبھی بھی. شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بات رکھی ہے کہ حالات کے اعتبار سے احکامات بدلیں گے آپ کو، لیکن قوانین جو اللہ کے اٹل بنائے ہوئے ہیں نا، اور انہی اٹل قوانین کے اوپر آج ہماری سائنس کھڑی ہوئی ہے. اسی
اسی کو بنیاد بنا کے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں نا، لا آف نیچر، یہی بات کہی گئی قرآن میں. تو بہرحال الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تخلیق کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. تفکر، کیونکہ انسان جو کچھ بھی ایجاد کیا جو غور و فکر کے بعد ہی کیا ہے. کل کا انسان آج کے انسان میں کتنا بڑا فرق ہے. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان یہ کائنات کو ہم تمہارے حوالے کر دیے ہیں، حاصل کرو، نکالو کتنا نکال سکتے ہیں، تحقیق کرو کتنی کر سکتے ہیں، تمہارے ذمے کر دیے، ہم تمہارے حوالے کر دیے اس کائنات کو. تسخیر کے معنی آپ کے حوالے کی گئی ہے کائنات، اب تم استعمال کرو اس کو. اور اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے تخلیق کی، حضرت انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے تخلیق کی، وہ نت نئے جو ایجادات کر سکتا ہے. اللہ اس کو بنایا، اس کائنات کا خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ ہے اس کائنات کا. وہ یہ پوری کائنات اس کے لیے بنا دی گئی ہے. وہ خلیفۃ المسلمین نہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے. یہ خلیفۃ الارض ہے. یہ ہر انسان ہے اس میں خلیفہ کے معنی. اس میں آپ جس کو فرعون کہتے ہیں وہ بھی خلیفہ ہے زمین کا. جو اللہ نے جب بنایا تھا انسان کو اس وقت یہ بتایا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو سارا انسان اس کے، ہر انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا. حاصل کرو، اس زمین میں اللہ نے ہر چیز رکھا ہے. تحقیق کرو، غور کرو ہر معاملے میں. فرمایا اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. غور و فکر کرنے کے بعد بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اے اللہ کسی چیز کو بھی تو بیکار نہیں پیدا کرا، ہر چیز کام کی ہے ہمارے، ہر چیز با مقصد ہے، کوئی چیز بھی ناکارہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کل تک زہر کا کام انسان کی ہلاکت تھی. کل تک، آج انسان اس زہر کے اوپر غور و فکر کر کے آج اس کے لیے شفا کا کام دے رہا ہوں. کیا بھائی؟ باضابطہ سانپوں کو پالا جا رہا، بچھوؤں کو پالا جا رہا، زہریلے جانوروں کو پال کے ان کا زہر نکال کے آج وہ میڈیسن میں استعمال ہوا. آپ تصور کر سکتے ہیں کل انسان سانپ ڈس لیا، انسان مر گیا، لیکن اسی زہر کو آج جناب علی کیسا ہوا؟ غور و فکر، غور و فکر، سوچنے کی بات ہے نا یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی لیے کہ ربنا، ہم بول رہے ہیں سانپ کو پیدا کراؤں گا بھئی یہ تو الٹا نقصان پہنچا رہا. اللہ کیا بول رہے؟ نہیں، اس نتیجے پہ پہنچے گا انسان اے اللہ کسی چیز کو تو بیکار نہیں پیدا کرا، جو بھی تو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اگرچہ کہ ہم اس سے غافل ہیں. انسان جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے اس کائنات کے تعلق سے ابھی وہ 1% بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، سوچئے آپ. غور و فکر کے لیے بات کہہ رہا ہوں میں، اور یہاں وہی بات فرمائی جا رہی ہے آپ کو. سبحانک کہہ رہا اللہ تعالیٰ، بندہ اس نتیجے پہ پہنچے گا. فرما اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، تیری ذات میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. یعنی کوئی کام بیکار فالتو کرنا یہ عیب والی بات ہے. یہ وہ انسان میں تو ہو سکتی ہے، لیکن تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو خبیر ہے، تو قادر ہے. اور حکیم کا کوئی کام بھی بیکار نہیں ہوتا. کوئی نسخہ انہیں تبدیل کرتا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہے، بدل دیتا ہے نسخہ آپ کے لیے حکیم، تو آپ کا فائدہ اس کے اندر مریض کا. اسی طرح اللہ حکیم ہے، وہ سبحان ہے. سبحان کے معنی یہی ہے کہ جس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نہ ہو، اس کہتے ہیں سبحان. سبحان سبحان قرآن میں جو آتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ باطلا کے بعد فرمایا اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اب آپ دیکھیے اب پھر بات کہاں پہنچی، انہیں غور کرتے 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 کہاں تک آیا؟ انہیں جہنم تک آ گیا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تو سبحان ہے. اب اس نتیجے کے پہنچا انہیں کہ اللہ میرے کو بیکار نہیں پیدا کرا، اس کا ایک انجام ہے میرا. آپ پورا انجام موت ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑ ہے. تو اسی لیے
جب دنیا ہے تو اس کا بھی جوڑا آخرت ہے، ہر عمل کا بدلہ ہے۔ وقنا عذاب النار، اس نتیجے پر پہنچتا عقل والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یقیناً موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ اس بات کو سورہ قیامہ میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بے مہار چھوڑ دیں گے؟ ایسی پیدا کر کے چھوڑ دیے پاگلوں کی طرح، کچھ بھی کر لو، کیا ہم ان کا حساب نہیں لیں گے؟ کیا وہ مر کے ہمارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ ہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے تم کو یوں ہی بس بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، کہ مر کے تم کو ہمارے پاس واپس آنا نہیں ہے؟ کیا آنا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے اس سے، بیکار کاموں سے، فالتو کام کرنے سے اللہ کی ذات پاک ہے فرمایا۔ یہ ہے آیت نمبر 191، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اصل نتیجہ یہی ہے، انسان کو یہاں پہ آ گیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ ہر جوڑے سے تم یہ نصیحت حاصل کرو کہ دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت ہے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ آیت آپ کے سامنے آئی ہے، تو انشاءاللہ انہی آیت میں ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ دین کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں خاص طور پہ دعوت کے عنوان پہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ میں خاص طور پہ دعوت دیا تھا ان کو، ایک 15 منٹ زیادہ نہیں، انشاءاللہ آپ کا وقت۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔